الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه. خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے، نبی وہ ہے جو ساری خلق کا اہتمام کرے. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خلق تمام کرے، میرے نبی کا روضہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. سوہنے دا نام سوہنا سوہنا، سوہنے دا نام سوہنا سوہنا، ہر مرض دی دوا ہے. سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے.
بیٹھے نے وچ مدینے بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگتا جے آوے کوئی منگتا جے آوے کوئی بھر دینے آقا جھولی بھر دینے آقا جھولی او در در تو اونی منگدا منگدا در در تو اونی منگدا سوہنے دا جو گدائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سوہنے دا نام سوہنا سوہنا ہر مرض دی دوا ہے ذکر رسول کر کے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے مشکل بنے جے کوئی مشکل بنے جے کوئی سوہنے نو یاد کر لے نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے نام نبی دا رکھیا نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال او نمازاں وچ وی نالے او نمازاں وچ وی نالے تے اذان وچ وی نالے او نمازاں وچ وی نالے تے اذان وچ وی نالے رب اس تو جدا نہیں نہیں رب اس تو جدا نہیں نہ رب تو اے جدا اے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے سوہنے دا نام سوہنا سوہنا ہر مرض دی دوا اے لگیاں نے تانگاں دل نو جی لگیاں نے تانگاں دل نو سوہنا کدی بھلاوے لگیاں نے تانگاں دل نو سوہنا کدی بھلاوے مولا مدینے ہوئیے مولا مدینے ہوئیے جس ویلے موت آوے مولا مدینے ہوئیے جس ویلے موت آوے ہر دم عاشقاں دی اے ہو روے صدا اے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے سوہنے دا نام سوہنا سوہنا ہر مرض دی دوا اے سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوا اے اب عزیز وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے
ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اس خالق کائنات مالک کائنات کی تمام تعریفیں ہیں جس خالق کائنات نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلوات کے بعد نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا پکا سچا غلام بنائے۔ اور جو مسجد میں تشریف فرما ہے ان کے لیے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ان سب کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور نیک خواہشات کو، نیک تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی سبھی کے لیے بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں، اللہ سبھی کے لیے محبت میں اضافہ فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہے اسے جو ہے خرچ کرو۔ اس آیت کریمہ میں پھر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ، خیرات، اللہ کی راہ میں دینا، اس کا ذکر کریم اللہ نے فرمایا ہے، اور جا بجا فرمایا ہے، جیسا کہ مثل الذین ينفقون اس میں بھی فرمایا، اور اسی طرح لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اس آیت کریمہ میں بھی فرمایا، اور جس طرح انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب اس میں بھی جناب ارشاد فرمایا۔ یعنی کہ بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو میں نے مال دیا ہے اسے میری راہ میں بھی خرچ کرو۔ اگر قرآن پاک اٹھائیں، شروع میں جو ہے وہ سورۃ بقرہ شریف پڑھنا شروع کریں تو اس میں بھی یہی ہے، جس طرح فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اللہ کی راہ میں دینے کا ارشاد فرمایا، اور جا بجا فرمایا ہے، اور محبوب علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی ہے کہ محبوب علیہ السلام کے فرمانے عالی شان سے بھی کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا دیا ہوا ضائع نہیں فرماتا، اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما دیتا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ اپنی نیت اچھی رکھے، اپنا ارادہ اچھا رکھے۔ اگر وہ اپنی نیت اچھی رکھتا ہے، ارادہ اچھا رکھتا ہے، تو یاد رکھ لے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اجر رکھا ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ آئیے صحابی رسول روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی
بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہمارا وجدان کہتا ہے کہ صحابہ جس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے، کائنات میں ایسا کوئی نہیں مل سکتا۔ دل یہی کہتا ہے کہ صحابی رسول نے عرض کیا ہوگا کہ لجپال نبی آقا، سونے مٹھار مدنی آقا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا مال، میں اپنی اولاد، میں اپنی جان کو بھی آپ کے قدموں پر قربان کر دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں اپنا جینا مرنا آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں، قربان کر دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لجپال نبی، اے حسن حسین کے نانا، اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا، اے نبی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر میرے پاس ایک اشرفی ہو، یا رسول اللہ ایک اشرفی ہے میرے پاس، میں کسے دوں؟ تو تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اے میرے غلام، اسے اپنی جان کے اوپر خرچ کر۔ صحابی رسول آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس ایک اشرفی ہے، یعنی کہ جس طرح آج ہم کہیں کہ میرے پاس 1 روپیہ ہے، یا رسول اللہ اس 1 روپے کو، ایک اشرفی کو میں کس کو دوں؟ اللہ اکبر، کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے، اس میں کتنی مشقت ہے، خود دیکھ لیجئے۔ لجپال نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے پاس ایک ہی اشرفی جو ہے اسے مسجد نبوی میں لگا دے، اسے مجھے دے دے، اسے فلاں کو صدقہ کر دے، فلاں کو خیرات کر دے۔ نہیں، تیرے اور میرے لجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، تیرے پاس ایک ہی اشرفی ہے تو اسے سب سے پہلے تو اپنی جان کے اوپر خرچ کر، لہذا اپنی جان کے اوپر خرچ کر۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور ہے۔ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام، اگر تیرے پاس اس اشرفی کے علاوہ ایک اور اشرفی ہے تو اس اشرفی کو اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر۔ ایک اشرفی ہے تو کس پہ خرچ کرنی ہے؟ اپنی ذات پر خرچ کرنی ہے۔ اگر دوسری اشرفی ہے، فرمایا اپنی ذات کے بعد اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ تو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، پھر اسے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کر۔ تیسری اشرفی کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ وہ صحابی رسول دراصل سمجھانا ہمیں چاہتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور اشرفی بھی ہے۔ تو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تیرے پاس ایک اور ہے تو اسے اپنے خادم کے اوپر خرچ کر، جو تیری رعایا میں ہے، جو تیری کسٹڈی میں ہے، جو تیرے تابع ہے، یہ اشرفی جو ہے اس بندے کے اوپر خرچ کر۔ اللہ اکبر، کس قدر جو ہے وہ پیار کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ سمجھایا، اور ساتھ جو ہے وہی صحابی رسول پھر عرض کرتے ہیں لجپال نبی آقا، مکی و مدنی آقا، اے یتیموں کے سروں پر ہاتھ اور تالی کا
کمری کو جو ہے وہ اڑانے والے آقا، اے آقا اپنی والدہ ماجدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کالی کمری کو بچھا دینے والے آقا، اگر کافر کی بیٹی آئے تو اس کے سر کے اوپر اپنی اس کالی کمری کو اڑا دینے والے آقا، لجپال آقا، غریبوں کو یتیموں کو سینے سے لگانے والے آقا، اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرنے والے آقا، غار میں بھی اپنی امت کو یاد کرنے والے آقا، اپنے روزے رسول میں بھی اپنی امت کو یاد کرنے والے آقا، اگر زمین پر ہو تب بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہو، اگر مسجد حرام میں ہو تب بھی اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہو، جب مسجد اقصی میں ہو تب بھی اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہو، لجپال نبی آسمانوں پر ہو، جنت میں ہو، اللہ کی پاک بارگاہ میں ہو، شرف دیدار حاصل ہو رہا ہو، تب بھی اپنی امت کو یاد کرنے والے آقا، آقا میرے پاس ایک اور بھی اشرفی ہے تو سن لیجئے، تیرے اور میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال انت عالم، اب تجھے اختیار ہے اسے جس جگہ پر چاہے لگا دے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جس جگہ چاہے لگا دے، مدرسہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، تعمیری کام ہو رہا ہے، راہ حق کے لیے جہاد کے لیے جانے والے جہاد پر جا رہے ہیں، ان پر یہ خرچ کر مسجد میں لگا دے، مدرسے میں لگا دے، خادم کو دے دے، کسی جگہ پر اللہ کی راہ میں دے دے، اب تیرا اختیار ہے۔ اللہ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ، دوبارہ رپیٹ اسی بات کو، ایک ہے اشرفی، عرض کی آقا ایک اشرفی ہے، لجپال نبی فرمایا ایک ہے تو اس ایک کو اپنی جان پر لگا، یا رسول اللہ ایک اور ہے، فرمایا اسے اپنی اولاد پر خرچ کر، یا رسول اللہ ایک اور ہے، فرمایا اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کر، عرض کی یا رسول اللہ ایک اور ہے، فرمایا اب اسے جو ہے تو اپنے خادم پر خرچ کر، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ ایک اور ہے، فرمایا اب تجھے اختیار ہے جس جگہ پر اللہ کی راہ میں دینا چاہے تھے۔ پتہ اب یہاں سے یہ بھی چلتا ہے کہ شریعت نے منع نہیں کیا کہ 1 روپے تیرے پاس ہے اور تو وہ کھا نہیں، اس کا کپڑا پہن نہیں، پیسے ہونے کے باوجود بھی معاشرے میں آپ دیکھیں، میں دیکھوں، برادری میں میں اور آپ دیکھیں، نظر آئیں گے پیسے ہونے کے باوجود کپڑے ان کے پھٹے ہوئے، سروں کے کپڑے پھٹے ہوئے، آپ کھانے کے لیے جو ہے وہ بھی ٹھیک طرح میسر نہیں، پوچھا جائے تو کہتے ہیں بس ایسے ہی ہے، اور نہیں بھائی سادگی اچھی ہے۔ اولاد، اب بندے کے پاس پیسے ہیں اور اولاد بھیک مانگنے پر مجبور ہے، بیٹا بھیک مانگنے پر مجبور ہے، باپ زمیندار ہے، مال دولت ہے اس کے پاس، اور بیٹا جو ہے اپنا علاج کروانے کے لیے یا اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے یا اپنے جو ہے وہ بیٹے کا علاج کروانے کے لیے مارا پھر رہا ہے، اور باپ سے کہا جائے اس کے باپ سے کہ تیرا بیٹا مانگ رہا ہے، اس کے حالات تنگ ہیں، اس کی بیوی ہے یا اس کے بچی ہیں، کچھ اسے دے دے، تو کہتا ہے نہیں یہ میں نے کمایا ہے، یہ میرا ہے۔ وہ اگر کرنا چاہتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے، بیوی پر خرچ کرنا چاہتا ہے، جائے اور کمائے اور خرچ کرے۔ اور اسی طرح پیسے ہیں اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اسے کہا جائے کہ گھر میں اپنے گھر میں بھی دینا چاہیے، کہتا نہیں سادگی اچھی ہے۔ گھر والے سالن مانگنے کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں اور وہ جو ہے کہتا ہے نہیں سادگی اچھی ہے۔ اور جب اگر اعلان کیا جائے کسی اچھی خیرخواہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو بہتر جاننے والا ہے، نیت کے اوپر شک نہیں ہے،
اللہ ماشاء اللہ جن کی نیت اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی ہے، پر زیادہ جو ہے جو خود اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی بیوی بچوں پر بھی، اپنے والدین پر بھی، اپنی جو ہے اولاد پر بھی نہیں، اور جو ہے جب کسی جگہ پر انہیں کہا جائے دینے کو تو وہ بڑھ چڑھ کر اعلان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ میں اتنا دیتا ہوں بھائی۔ اپنی ذات پر کیوں نہیں خرچ کیا؟ اپنی ذات کا بھی اختیار اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اگر اپنی ذات پر خرچ کرنا نامقصود ہوتا، اس کا اجر نہ ملتا، اپنی اولاد پر خرچ کرنے کا اجر اگر نہ ملتا، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کا اگر اللہ کی بارگاہ سے اجر نہ ملتا، تو تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو، اپنے غلام کو یہ درس نہ دیتے۔ آپ نے یہ درس دیا کہ اگر ایک اشرفی ہے تو اسے اپنی جان کے اوپر لگاؤ نا، اپنے اوپر لگاؤ گے۔ اگر تم صحت مند ہو، تندرست ہو تو کماؤ گے، کمانے کے بعد خود اپنے پر بھی خرچ کرو گے، اپنی اولاد پر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی، اور دیگر جو ہے وہ جو حقدار ہیں ان تک بھی پہنچاؤ گے۔ اگر خود ہی مفلوج ہو گئے تو پھر کس قابل؟ دینے والی ذات وہی خدا ہے، اور آگے جہاں تک پہنچانا ہے، جہاں تک اس نے دلوانا ہے، وہ بھی وہی ہے۔ تو لہذا فضول خرچی سے منع کیا ہے، حق سے منع نہیں کیا۔ یہ بھی ہے کہ اس نے دینا ہے، ہر حال میں اس نے رزق دینا ہے، پر اس نے اسباب بھی مہیا کیے ہیں کہ چلو کماؤ اور اپنی ذات پر بھی لگاؤ، اور پھر اپنے جو حقدار ہیں ان تک بھی جو ہے وہ پہنچاؤ۔ اسی طرح اگر یہ بندہ کوئی سوچ لے، مثال طور پر اگر میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، تو اس کے لیے جو ہے میرے لیے کیا ہے؟ اجر و ثواب ہے۔ میں اولاد پر خرچ نہیں کرتا تو کیا میرے لیے جو ہے وہ خیر خائی ہے؟ میرے سے جو ہے وہ میرے گھر والے تنگ ہیں، کیا میری خیر خائی ہے؟ میری نیکی کا وہ قبول ہے؟ میرے جو ہے وہ گھر کے ساتھ والے ہمسائے جو ہے وہ تنگ ہے کھانے پینے سے، اور میں جو ہے وہ اس طرح عیاشی کرتا پھرتا ہوں، کیا میرے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرنا قابل قبول ہے؟ جب دل سے پوچھا جائے تو دل کی جو ہے وہ آواز بھی یہی ہوگی، نہیں، اللہ نے دیا ہے، اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے کو حکم دیا ہے، اولاد پر بھی، والدین پر بھی، اور جو حقدار ہے ان تک بھی دینے کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو کچھ نہیں قابل قبول ہوگا۔ اب مثال طور پر یہاں پر لے لیں، اب ایک شخص ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، لیکن اس کے والدین میں سے دونوں یا ایک، کبھی کسی بیٹی کے دروازے پر باپ ہے، کبھی کسی بیٹی کے دروازے پر ماں پہنچی ہوئی ہے، کبھی جو ہے وہ اسے کوئی چک کا ہمسایہ لے کے جا رہا ہے، اس بوڑھی خاتون کو، والدہ کو، یا اس بوڑھے شخص کو، والد کو کدھر پہ دوائی لینے جا رہے ہیں۔ بیٹا جو ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب وہ دوائی لینے وہ جا رہے ہیں، اب اس کے پاس سب کچھ ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا، مسجد کا، مدرسے کا، جگہ پر یتیم آیا ہے، مسکین آیا ہے، بیوہ آئی ہے، فلاں مفلوج آیا ہے، یار اس کی خدمت کر دیں، یہ نبینا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے، یہ حقدار ہے، اسے دے دیں۔ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میری طرف سے 10,000 ہے، 5,000 ہے، 2,000 ہے، 10,000، میں مسجد کو اتنے دیتا ہوں، مدرسے کو اتنے دیتا ہوں، میں اس یتیم کو اتنے دیتا ہوں، میں اس مسکین کو اتنے دیتا ہوں۔ فوراً اعلان کرتا ہوا نظر آئے اور اس کا باپ بوڑھا کسی اور شخص کے ساتھ جو ہے، کسی جو ہے وہ جوائی کے ساتھ میڈیسن دوائی لینے پر جانے پر مجبور ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہوں،
اس کے پاس اپنا علاج اپنے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور بیٹا ادھر جو ہے وہ اتنا دے رہا ہو، تو یاد رکھ لیں کوئی قابل قبول والی بات نہیں۔ اب یہ کیسے دے اللہ کے راہ میں ہوگا کیسے؟ وہ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اس بندے کے حج کو قبول نہیں کرتا جو حج فرض ہے، نماز کو قبول نہیں فرماتا جو نماز فرض ہے، روزے کو قبول نہیں فرماتا جو روزہ فرض ہے، کہ اپنے والدین کی خدمت کر، والدین جو ہے وہ لوگوں سے پیسے مانگ کر جو ہے وہ دوائیاں لے کے آ رہے ہو یا کھانے پر مجبور ہو، اور بیٹا جو ہے وہ سارا کچھ کرتا رہا اور اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، تو پھر والدین کو نہ دیتا ہو تو یاد رکھ لیں کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز کا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور حاضر تھا، آپ وقت علی وقت پردہ فرمانے لگے، بیمار تھے آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے عمر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ عرض کی عمر بن خطاب نے امیر المومنین خیریت کی وصیت ہے، آپ نے فرمایا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا عمر بات یہ ہے کہ تجھے امیر بنانا ہے، تجھے امیر بنانا ہے، لہذا میں اپنی نصیحت تجھے بتا رہا ہوں، یاد رکھ لے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو دن کو کرنے والے ہوتے ہیں اور رات کو نہیں کرتے ہوتے، رات کو کرنے والے دن کو نہیں ہوتے۔ ایک وقت ہے اس لیے فرض کی جگہ نفل نہیں، نفل کی جگہ فرض نہیں۔ فرمایا ہر چیز کا وقت تعین ہے، اگر تیرے اوپر جو ہے وہ فرض جو ہے وہ موجود ہے اور تو نفل کا ادا کر رہا ہو تو تیرا وہ نفل ادا کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ دن کا کام کرنے والا تو رات کو کر رہا ہو تو رات کو وہ تیرا قابل قبول نہیں ہوگا، رات والا دن کو کر رہا ہو تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ رات کو نماز تہجد پڑھی جاتی ہے، اب کوئی بندہ کہے کہ نہیں رات کو میرے سے اٹھا نہیں جاتا، دن ہے میں جاگ رہا ہوں، تو دن کے ٹائم جو رات کو میں نے جو ہے وہ 3 بجے اٹھ کر نماز تہجد پڑھنی ہے، وہ میں دن کے 3 بجے پڑھ لیتا ہوں، ہے تو وہی نماز، سلام بھی ویسے پڑھنی ہے اور جو ہے وہ الحمشی ویسے پڑھنی ہے، رکوع ویسے کرنا ہے، سجود ویسے کرنا ہے، اتحیات ویسے پڑھنی ہے، سب کچھ ویسے کرنا ہے، تو لہٰذا میں دن کو 3 بجے پڑھ لیتا ہوں۔ اور دن کی جو نمازیں ہیں کہ اگر ظہر کی نماز جو ہے وہ کرنی بھی ہے، فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا، چلو عشاء ٹائم میں ساری 4 اور 5 جو ہے وہ رات کو پڑھ لوں گا، تو نہیں ہوگی۔ جو دن کی نمازیں ہیں وہ دن کو ہی ہوگی، جو رات کی نماز ہے تہجد کی وہ رات کو ہی ہوگی، وہ دن کو تہجد کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی۔ تو اسی طرح جو فرض ہے وہ فرض ہوتے ہوئے اگر نفل ادا کریں گے تو نفل نہیں ہوں گے، پہلے فرض کو ادا کیا جائے گا۔ تو اللہ کی عبادت کے بعد جو فرض ہے وہ والدین کی خدمت ہے، والدین کے ساتھ اس سے سلوک ہے، اگر والدین کے ساتھ اس سے سلوک ہی نہیں کر رہا تو وہ فرض عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول کیسے ہوگی؟ اسی طرح مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی آپ کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حج بیت اللہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا ایک جھرمٹ آتا ہے، وہ آ کر حرم پاک کی چھت پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مرتبہ کتنوں نے حج کیا ہے، تو دوسرا فرشتہ بتاتا ہے 6 لاکھ حاجیوں نے تقریباً اس مرتبہ حج کیا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے، آپ تعجب کرتے ہیں 6 لاکھ حج کرنے والے، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس کو، پر بات عجیب یہ ہے کہ 6 لاکھ کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں تھا۔ آپ اور تعجب میں 6 لاکھ حج کرنے والے آئے اپنے گھروں والوں کو چھوڑ کر، حج قابل قبول نہیں ہو رہا، اور پھر کہتا ہے ہاں پر ایک شخص ایسا ہے
جو فلاں شہر کا رہنے والا ہے، بخارا شہر کا رہنے والا ہے اور ہے بھی موچی جوتیاں بنانے والا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 6 لاکھ کا حج بھی قبول کر لیا۔ بڑا تعجب ہوا، میں وہاں سے نکلا، میں جب نکلا وہاں سے پوچھتا ہوا اس جگہ پر پہنچا، پوچھا ہاں بے بتاؤ تو نے عمل کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ کہا تیری وجہ سے اللہ نے ساروں کا حج قبول کیا ہے۔ کہا کیسے؟ میں تو گیا ہی نہیں حج کرنے، وجہ بتاؤ۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں تو اپنی جو ہے وہ بتا تو صحیح، کون سا تو نے ایسا اچھا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے ساروں کا حج قبول کیا ہے؟ اس نے پھر کہا کہ اے مالک بن دینار، مجھے لگتا ہے جو میرا عمل یہ ہے کہ 30 سال سے میں روزی حلال کما رہا تھا، 30 سالوں سے میں روزی حلال کماتا، اس میں سے حلال میں سے 1 روپے 2 روپے میں رکھتا رہا، 30 سال میں نے جمع کیے اس نیت سے کہ اللہ کا گھر دیکھوں گا، حج کروں گا۔ جب وہ میں نے مکمل جمع کر لیے، 30 سال کا عرصہ بیت گیا، اب میں نے اس قافلے کے ساتھ جانا تھا اور جانے کا ارادہ بھی تھا، چلنا ہے، اور مجھے پتہ چلا موقع پر کہ جو میرے گھر والوں کے ساتھ جو گھر ہے، میرے گھر کے ساتھ جو گھر ہے، اس کے ہاں اتنا فاقہ ہے، اتنا فاقہ ہے، اتنا فاقہ ہے، وہ عورت اپنے بچیوں کی جان بچانے کے لیے حرام جو ہے وہ کھلانے پر جو ہے وہ تیار ہے، حرام گوشت جو ہے وہ اپنی بچوں کو کھلا رہی ہے اس وجہ سے تاکہ ان کی سانسیں چلتی رہیں، جان ان کی بچ جائے۔ جیسے مجھے جو پتہ چلا کہ یہ حال ہے اور میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے اتنے پیسے لگا کر، تو مجھے یہی اچھا لگا کہ وہ میں نے جتنے پیسے تھے 30 سال کے، وہ سارے کے سارے میں نے اٹھائے اور ان گھر والوں کو میں نے دے دیے کہ یہ میری طرف سے تحفہ آپ قبول کر لیں، اور اللہ نے چاہا تو میں پھر چلا جاؤں گا۔ اب وہ سارے قافلے والے جیسے آئے ہیں وہ مجھے ملے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ تو حجر اسود چوم رہا تھا، کوئی کہتا ہے تو غلاف کعبہ تھام کے کھڑا تھا، کوئی کہتا ہے تو حتیم کے نیچے کھڑا ہو کر دعائیں کر رہا تھا، کوئی کہتا ہے تو فلاں پر منا پر صفا پر تو دوڑ رہا تھا، کوئی کہتا ہے تو فلاں جو ہے وہ شیطان کو پتھر مار رہا تھا، کوئی کہتا ہے تو فلاں جگہ پر کھڑا تھا، فلاں زیارت کی جگہ